اپوزیشن سے بدلہ لینے کے لیے پاکستان کی عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے، پرائم منسٹر سے، عمران خان سے، کہ جو لوگ نیب کی کسٹڈی میں مرے ہیں ان کا خون آپ کے ہاتھوں پہ ہے، اور میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے لوگ نیب کی کسٹڈی میں مرے ہیں۔ اسلم مسعود صاحب، ان کی وفات ہوئی 17 اگست 2020 کو۔ 17 اگست 2020 کو نیب کی کسٹڈی میں اسلم محمود صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اسلم مسعود صاحب کی۔ انجینئر اعجاز میمن صاحب کی ڈیتھ 31 مئی 2020 کو نیب کی کسٹڈی میں ہوئی۔ ایڈوکیٹ ظفر اقبال مغل، جو کہ پی ٹی آئی کے خود صدر تھے لیا کے، ان کی ڈیتھ نیب کی کسٹڈی میں ہوئی۔ اور یہ لمبی فہرست ہے۔ راجہ عاصم صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب، محمد ناصر شیخ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین صاحب، کیسر عباس صاحب، چودھری ارشد صاحب، محمد سلیم صاحب، پروفیسر میاں جاوید احمد صاحب، جن کو بلکہ اتنا افسوس ہمیں ہوا تھا کہ ایک استاد کا مقام یہ کہ جو اس کی ڈیتھ باڈی کو بھی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، عبد القوی خان صاحب۔ اب بات کرنے کا یہ ہے آپ سے کہ جب آپ نے نیب کو صرف انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہم پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، کہ اگر آپ نے ہم سے بدلہ لینا ہے ہمارے لیے یہ نیب رہنے دیں۔ ہم نے تو کہا تھا کہ نیب کو صرف نون لیگ کے لیے رہنے دیں، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے نیب کا، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی نیب فیس کی ہے، اب بھی فیس کریں گے، لیکن ہم نے ایک بات ان کو بار بار کی ہے کہ پاکستان کی عوام کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ جن لوگوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ان میں سے کون سیاستدان ہیں؟ یہ پاکستان کے وہ شہری ہیں جن کو نیب کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے، ٹارچر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں۔ آپ یورپین کمیشن کی رپورٹ، ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہیومن رائٹ کمیشن یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب یہ این آر او مانگا؟ اور فیٹف کے اوپر آپ بات کرتے ہیں۔ فیٹف کے اندر ہم نے گورنمنٹ کے 4 بلز ایسے تھے جس کو مخالفت ہم نے کی تھی، اور وہ بھی کیونکہ رائٹ، جو پرائیویسی کا رائٹ ہے، جو رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، ہمارا ایک بنیادی حق ہے پاکستان کے ہر شہری کا، یا آپ کا جو ڈگنیٹی ہے، جو ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ ہے، وہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ہم نے اس پہ مخالفت کی تھی، ہم نے کہا تھا فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ان 3-4 چیزوں کے اوپر ہم نے 2-3 بلز میں مخالفت کی۔ باقی ہم نے ان قوانین میں، اور ان کی تو جو قانونی ٹیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایتھکس سے گری ہوئی بات ہے کہ جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ تو اپوزیشن نے تیار کر کے دی تھی ان کو۔ 300 کے قریب چیزیں ان قوانین میں، 12 یا 13 وہ جو لیجسلیشن تھیں، 300 کے قریب جو ترامیم کی تھی وہ تو اپوزیشن نے کر کے دی تھی کہ آپ ایسے قوانین مت بنائیں جس سے پاکستان کا جو بزنس مین ہے وہ افیکٹ ہو۔ تو اس کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں، گرے لسٹ کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہ ابھی بھی پاکستان کا نام گرے لسٹ میں؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، نیب جو ہے یہ بھی فیٹف کا حصہ ہے۔ فیٹف نے جو ریکوائرمنٹس پیش کی ہیں اس میں نیب موجود ہے، اور اگر یہ بات کرتے ہیں کہ نیب کو امینڈ کرنا ان کو کرنا پڑے گا، آج نہیں کریں گے کل کریں گے، یہ نیب اس لیے امینڈ نہیں کر رہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہم نے جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم نیب کو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ دا اپوزیشن، وہ ایک ان کے ہاتھ میں سے چیز نکل جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ یہ کتنے شہریوں کے نام، ان کے خون جو ہیں یہ حکومت وقت کے ہاتھ پہ ہیں۔ آنے والے وقت میں کہتے ہیں، آپ مثال ریاست مدینہ کی دیتے ہیں اور مثال آپ خلفاء اکرام کی دیتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت کے دوران نیب کی کسٹڈی میں یہ اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب سے یا نیب قوانین میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پاکستان کی، جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، پاکستان کی ہائی کورٹس کہہ رہی ہیں، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، یہ پکڑ دکڑ بند ہونی چاہیے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہونی چاہیے بات،
کوئی NRO آپ سے نہیں مانگ رہا. NRO اگر مانگا تو وہ آپ نے مانگا, جس کا ثبوت میں نے پیش کر دیا ہے کہ جو حکومتی بل قائمہ کمیٹی میں موجود ہے, ریکارڈ نکال کے دیکھ لی, اس کو پرسو کون کر رہا ہے؟ حکومت پرسو کر رہی ہے. اس کی اونرشپ کون لے رہا ہے؟ حکومت اونرشپ لے رہی ہے. اور کسی بھی قانونی ماہرین کو بلا کے پوچھ لیجئے کہ اگر وہ بل پڑھا لیجئے اور BRT کا کیس, مالم جبا, سونامی ٹری کا بل کا جو کیسز ہیں سارے وہ ان کے سامنے رکھیں, تو وہ آپ کو خود یہ بتا دیں گے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں یہ بینیفٹ لیتے ہیں اس آرڈیننس سے, اور یہ ان کی مجبوری ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ افسران نے قلم نیچے رکھ دی ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہا ان کے لیے. ہماری یہ بھی سوچ تھی کہ ہماری وجہ سے پاکستان کی بیوروکریسی کیوں سفر کرے, ہماری وجہ سے ان غریب لوگوں کو کیوں سزا ملے. یہ بھی ایک ہمارے میں سوچ پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو اگر کسی کی بھلائی ہوتی ہے تو اس کی بھلائی ہو. ہمیں کوئی, ہم تو ڈٹ کے نیب کا مقابلہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے رہیں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو آپ بیوقوف مت بنائیں. NRO اگر مانگا ہے, اور جو NRO ابھی بھی اسمبلی ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ NRO حکومت مانگ رہی ہے اپوزیشن سے. آپ آخری قائمہ کمیٹی کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے. فروغ نسیم نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم سے خود بات کروں گا اس بل کے اوپر, بیکاز اگر وہ بل ہم وہاں پہ کل کر دیں اور ہم اس کو کہہ دیں کہ بل یہاں پہ ہم ختم کریں گے, تو فروغ نسیم صاحب نے خود کہا کہ مجھے ایک ڈیٹ دے دیں, اور بل جو ہے میں اگلی ڈیٹ پہ وزیر اعظم صاحب سے بات کر کے آؤں گا. تو واپس لے لیں بل, حکومت کا بل ہے, اپوزیشن کو تو اس پہ کوئی نہ انٹرسٹ ہے نہ NRO مانگا ہے. تو یہ ایک کلیئرٹی کے لیے ہم نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو اصل جو فیکٹس ہیں, جو اصل حقیقت ہے, وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنی چاہیے. ان کو دو چیزیں کرنی, جہاں پہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہو وہاں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے فیٹف کے نام پہ, گرے لسٹ کے نام پہ سیاست کی ہے, اور نیب جو ہے خود یہ لے کر آئے ہیں, نیب فیٹف کا حصہ ہے. NRO یہ مانگ رہے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں, اور جو کہ NRO ہم ان کو نہیں دیں گے. اب یہ بھی بھگتیں, ان کے سارے وہ کرپٹ وزیر جو کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ بھی بھگتیں, اور جو KP کے گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ بھی بھگتیں. بہت شکریہ. ایک میں بات کر لوں. جیسے کہ ابھی محسن نے تفصیلی بات بتائی, جو کل سے راگ الاپا جا رہا ہے NRO کا, اور آج صبح عمران صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی جو کہ کل ترجمانوں کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ دوبارہ سے اپوزیشن کے اوپر بوچھاڑ کریں الزامات کی, اور وہی گھسا پٹا کرپشن کا نیریٹو. آج عمران صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر سمت پر جا رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے. تو عمران صاحب, جو ملک کی معیشت ہے وہ جہانگیر ترین کے منافع اور عامر کیانی صاحب کی جائیداد میں اضافے کا نام نہیں ہے, وہ کروڑوں عوام کی معاشی حالت کا نام ہوتا ہے. اور جب بدحالی, بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کی وجہ سے عوام خودکشیاں کرنے لگ جائے, اور اس سے پہلے کہ ملک کا وزیر اعظم چاہے سلیکٹڈ ہو یہ کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تو اسے مستعفی ہو جانا چاہیے. اور دوسرے موصوف فواد چودھری صاحب, جو 55 روپے کا ہیلی کاپٹر چلانا تو جانتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں 2 نام لے کر کہ شو پیس ہیں. تو فواد چودھری صاحب, آپ کو میرا جواب ہے کہ شو پیس وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے جس کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ 40% روپے میں کمی ہو گئی ہے. شو پیس وہ وزیر اعظم ہوتا ہے جس کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے اور ڈاکہ ڈل جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو ہو گئی ہے, آٹا 35 روپے کلو سے 90 روپے کلو ہو گیا ہے, LNG کے اندر 122 ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے, چینی کی مد میں 400 ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے, اور آٹے کی مد میں 250 ارب کا ڈاکہ ڈل چکا ہے. ملک کے عوام کی دوائی چوری ہو چکی ہے, اور ملک کے عوام کی آٹا, چینی, روٹی چوری ہو چکی ہے. تو شو پیس تو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی اوقات ہوتی نہیں ہے, اور امپائر کی انگلی کے اشارے پہ جیسے کنٹینر پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں, آج بھی اسی امپائر کی انگلی کے انتظار کا انتظار ہے. دوسری بات, لانگ مارچ بھی ہوگا. اگر آپ کو لانگ مارچ اور استعفوں کا ڈر نہ ہوتا تو صبح, دوپہر, شام کرائے کے ترجمان لانگ مارچ اور استعفوں کی گردان نہ کرتے. اور آپ کی تنخواہیں ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے.
मुल्क को दोनों हाथों से लूटे जाने का वक्त खत्म होने वाला है और आप लोग घर जाने की तैयारी करें, दूसरों की तनख्वाहों की फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। और एक और बात, आपने कहा कि शो पीस हैं और जो फैसले हैं वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब करते हैं। पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हुए पार्टी और कायदीन ही फैसले करते हैं। यही जमहूरी पार्टीज के अंदर होता है। आपकी तरह आपकी पार्टी के फैसले जिस तरह एक अंपायर करता है और आपको उस अंपायर की उंगली के इशारे का इंतजार होता है, दूसरी जमातों में अब ये काम नहीं होता और ना होगा इंशाअल्लाह। अब पाकिस्तान में वोट की इज्जत वाली हुकूमत होगी, असल मैंडेट वाली हुकूमत होगी, किसी अंपायर की उंगली के इशारे वाली हुकूमत नहीं होगी। अच्छा, सेनेट के इलेक्शन में आप ये बताइएगा कि पहले मुस्तफी होंगे या सेनेट के इलेक्शन इंतखाबात में जाएंगे आप? जी ये बताया जा रहा है कि जी आप सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं और इस्तीफे भी जी, हमारी कल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीनियर क़यादत लेवल के ऊपर मीटिंग हुई है जिसमें कुछ फैसले भी हुए हैं और पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जा रहा है जिसके अंदर हतमी फैसला दोनों पे ऊपर, ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर भी, बाई इलेक्शन और जो सेनेट के इलेक्शन हैं उनके ऊपर भी जो हतमी स्ट्रैटेजी होगी वो अनाउंस की जाएगी पीडीएम की सतह पर। अच्छा, ऐसा है मोहसिन वालिया साहब, आपकी पार्टी की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि पार्लियामेंट को, क्योंकि कानून साजी का मामला है, पार्लियामेंट को एक कर्नल साहब चला रहे हैं, थोड़ी सी उसकी वजाहत, क्योंकि अगरचे उनका बयान है लेकिन कर्नल जाहिर आप पार्टी की तरफ से तमाम कानून साजी के हवाले से मीटिंग होती है उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं नून लीग को। और दूसरा ये है कि फोर्थ फ्लोर की बड़ी बातें होती रही, फोर्थ फ्लोर में जो चैम्बर है कि वहाँ पे बड़े मामला फैटअप और दूसरे जब आरी नक्सल में बात हो रही थी फोर्थ फ्लोर में बड़ी मीटिंग होती रही, वो क्या है? ये पार्लियामेंट में ये बातें चलती रही। देखिए, ये जवाब आपको हुकूमत ज्यादा नाम भी बता देगी कि कौन उनको चला रहा है। हम तो नहीं चल रहे, ना हमें कोई चला रहा है, तो जिनको चला रहे हैं उनसे पूछिए उनको कौन चला रहा है। अच्छा मोहसिन साहब, अभी आप अच्छा ये एक पे कर लें जी, आप बताओ। मोहसिन साहब, आपने अभी से नायब तस्लीम बात की, बहुत संवाद हुई, डिप्टी चेयरमैन ने भी चेयरमैन नायब खिलाफ तरीके से कहा जो है उन्होंने जमा करा दिया सेनेट में। क्या मुस्लिम लीग नून भी कौमी असेंबली में चेयरमैन नायब खिलाफ कोई तरीके से कहा जमा कराई? देखिए, बिल्कुल अगर पीडीएम की सतह पे इसका कोई फैसला होता है तो यकीनी तौर पे हम इसको बिल्कुल आगे लेके जाएंगे और कौमी असेंबली की कायमा कमेटी हो या हमारी किसी मेंबर का इस्तेकाक हो तो उसके बीच में इसको बिल्कुल देखेंगे, जरूर देखेंगे। ये बता दें मोहसिन साहब और मरियम साहब, आपसे भी ये सवाल है, एक तो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, क्या वो भी पीडीएम फैसला करेगी? नून लीग जा रही है ज़िमनी इलेक्शन में? नंबर एक। नंबर दो ये है कि कल शेख रशीद ने भी ये कह दिया है कि आप आएँ, कल की बजाय आज आए और तमाम इस्तीफे दें, और वो आज भी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। तो क्या इस पर स्ट्रेटेजी क्या बनी है पीडीएम की, क्या है, थोड़ा सा आइडिया देंगे? जी, मैंने वाजिया तौर पे बताया है कि क्योंकि खौफ में मुब्तला बुज़दिल सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत है, इसलिए लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की गर्दान सुबह दोपहर शाम ये टास्क इमरान साहब ने अपने कराए के तर्जुमानों को दिया है और ये ज़िमनी इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम का रेफरेंडम साबित होगा इन नालायकों, नाअहलों, करप्ट सिलेक्टेड टोले के खिलाफ। और जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम जमातों का इत्तेहाद है और पीडीएम के अंदर जो हतमी फैसला है वो होगा ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और लॉन्ग मार्च की तारीख 31 जनवरी के फौरन बाद अगर इस सेलेक्टेड टोले का इस्तीफा ना आया तो अनाउंस प्रोग्राम के मुताबिक कर दी जाएगी। पीडीएम के साथ जोड़ा जा रहा है जी, तारीख पे तारीख, ये क्या मामला है? देखिए, ये मामला उन लोगों को समझ आता है जो कभी कंटेनर पर खड़े होकर बिजली के बिल जलाने की तारीख देते थे, कभी कंटेनर पर खड़े होकर हुंडी से पैसे मंगवाने, सिविल नाफरमानी, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो, आज मैं ये बंद करूंगा, आज मैं वो बंद करूंगा। ये इस तरह की गुफ्तगू तारीख पे तारीख वाली वही लोग करते हैं जो इस तरह के काम कंटेनर पर करते आए हैं। हमने पीडीएम के फोरम से वाज़िया तौर पर प्लान दिया, पहले जलसों का प्लान जो अपनी तारीख के मुताबिक हतमी उसको शक्ल दी गई और अब हमारा महंगाई मार्च जो है उनका कल से मर्दान से जो महंगाई मार्च है वो शुरू हो रहे हैं और उसके बाद मुल्क के तमाम हिस्सों में वो महंगाई मार्च ख़त्म होगा और उसके बाद वो कल्मिनेट होगा लॉन्ग मार्च के अंदर और इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा। 31 जनवरी तक इनके पास टाइम है, इस्तीफा दें और घर जाएं। अच्छा जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हाथ जोड़े हैं और आप उनके नाम नहीं लेना चाहते,
لیکن حکومت کی طرف سے جب مسلسل آپ کی قیادت پر تنقید کی جا رہی ہے اس کے باوجود آپ کیوں نہیں وہ نام لینا چاہ رہے ہیں کہ کون NRO مانگ رہا ہے یا کس طرح سے یہ ہوا ہے اور آپ کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں، تو آپ حقائق کیوں نہیں پورے بتاتے اور پورا سیاسی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ سیاسی ٹریننگ ہوتی ہے جی، پولیٹیکل میچورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور آپ کو بتایا ہے انہوں نے واضح طور پر کہ جو کل سے لگے ہوئے ہیں لوگ کہ اپوزیشن نے کوئی مسودہ دیا اور NRO مانگا، آپ کو محسن نے واضح طور پر بتایا ہے کہ مسودہ شہزاد اکبر صاحب نے دیا اور ہاتھ حکومتی لوگوں نے جوڑے کہ خدا را جو ہم نے 5 سال KPK میں کرپشن کی ہے، جو ہم نے یہاں 2.5 سال میں کرپشن کی ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں اس فیٹف کے بدلے میں اس کے اندر NRO دے دو. اور وہ ابھی بھی تمام جو ابھی ڈاکیومنٹس دستاویز دکھائے ہیں محسن نے، وہ قائمہ کمیٹی میں حکومتی پروپوزل اور حکومتی جو دستاویز ہے اس کا حصہ ہے. حکومتی وزراء جو ہے وہ رابطوں کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، تو کچھ مذاکرات جی عمران صاحب نے 4-5 کرائے کے ترجمانوں کو لگایا ہوا ہے اس ٹاسک کے پیچھے کہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، روز فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ NRO بھی دے دو، ڈائیلاگ کر دو. آپ وہ جو نام ہے وہ ہر روز ٹویٹ بھی کرتے ہیں اس نیشنل ڈائیلاگ کی، جس پارلیمان کو کل عمران صاحب کا بیان میں سن رہی تھی کہ عزت ہونی چاہیے، پارلیمان میں بات ہونی چاہیے، پارلیمان کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے. اس پارلیمان پہ لعنت بھیجی، اس پارلیمان کے اوپر حملہ کیا، اس پارلیمان کے اوپر 126 دن کنٹینر پر چڑھ کر اس پارلیمان کو گالی دی. آج وہی پارلیمان یاد آ گئی ہے کیونکہ اب اپنے NRO کا مسئلہ ہے اور بیک ڈور جو ہمیں فون کر کے NRO مانگا جا رہا ہے اس میں بات نہیں بن رہی. مذاکرات کے حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بتائیے گا، جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، آپ سنجیدہ، اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے یا حکومت سنجیدہ نہیں؟ ہم نہ ایسے مذاکرات کو مانتے ہیں جو ایک سلیکٹڈ ووٹ چور کرپٹ ٹولے جس نے 2.5 سال ملک کی آٹا چینی نہیں چھوڑی، جس نے عوام کی روٹی نہیں چھوڑی، معیشت تباہ کر دی، بے روزگاری کر دی، غربت کر دی، مہنگائی ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر ہے. ایسے چوروں کے ساتھ، ایسے کرپٹ ٹولے کے ساتھ، ایسے ووٹ چوروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. نکل آئیے رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم تینوں مل گئے